اہل بیت محمد کی کیا شان ہے، اہل بیت محمد کی کیا شان ہے، اہل بیت محمد کی کیا شان ہے، ان کی عظمت پہ عظمت بھی قربان ہے، ان کی عظمت پہ عظمت بھی قربان ہے، اہل بیت محمد کی کیا شان ہے، اور بے اجازت نہ حاضر ہو روح الامین، بے اجازت نہ حاضر ہو روح الامین، بے اجازت نہ حاضر ہو روح الامین، اس گھرانے کی سب سے الگ شان ہے، اس گھرانے کی سب سے الگ شان ہے، اس گھرانے کی سب سے الگ شان ہے۔ اور ایک اور خوبصورت شعر میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ حضرت علامہ مولانا جاوید اختر صاحب اللہ جامعی مدذل اولادی کی خصوصی توجہ چاہوں گا اس شعر پہ، اور خطیب و امام غوثیہ مسجد حضرت علامہ مولانا فروز عالم صاحب اللہ کی بھی دعا چاہتا ہوں، اور ان سے دعا لیتے ہوئے یہ شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہم کو ایمان کی روشنی مل گئی، ہم کو ایمان کی روشنی مل گئی، ہم کو ایمان کی روشنی مل گئی، یہ حسین ابن حیدر کا احسان ہے، یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہدائے کربلا، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ حسین ابن حیدر کا احسان ہے، ہم کو ایمان کی روشنی مل گئی، یہ حسین ابن حیدر کا احسان ہے، یہ حسین ابن حیدر کا احسان ہے، اور سر کٹا کر بھی زندہ ہے حضرت حسین، سر کٹا کر بھی زندہ ہے حضرت، سر کٹا کر بھی زندہ ہے حضرت حسین، جو کہے ان کو مردہ و نادان ہے، جو کہے ان کو مردہ و نادان ہے۔ اور قرآن پاک کا یہ اعلان ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہے۔ یہاں ایک بات نقطے کی ہے کہ قرآن شہداء کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ تو جو لوگ نبی کو یہ کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، ماشاءاللہ کیسے بدعقل لوگ ہیں۔ شہداء کے بارے میں جب قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ یہ شہداء زندہ ہیں اور ہمیں تاکید کر رہا ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کرو، اور کچھ ایسے بھٹکل ایمان لوگ ہیں، یہ ایک نیا لفظ ہے کہ نبی کو معذاللہ مردہ کہتے ہیں، بے اختیار کہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ قرآن کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شہداء کو بھی زندہ مانتے ہیں اور نبی بدرجہ اولا زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلکہ میں نے علماء اکرام سے یہ حدیث قدسی سنی ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے۔ لہذا فرمائیں گے یہ شعر، تم شہیدوں کو ہرگز نہ مردہ کہو، بلکہ زندہ ہے وہ قول قرآن ہے، بلکہ زندہ ہے وہ قول قرآن ہے، اہل بیت محمد کی کیا شان ہے، اور ان کا دشمن ہے جو میرا دشمن ہے، وہ ان کا دشمن ہے جو میرا دشمن ہے، وہ سرور انبیاء کا یہ اعلان ہے، سرور انبیاء کا یہ اعلان ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں زمزم صاحب، بہت خوبصورت شعر ہے، مجھے امید ہے کہ یہ شعر آپ کی میعاد پہ ضرور مکمل کرے گا۔ جد امجد ہے سلطان کون و مکان، جد امجد ہے سلطان کون و مکان، جد امجد ہے سلطان کون و مکان، اور نواسا شہیدوں کا سلطان ہے، اور اور اس کلام کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں گے، والد محترم اولیاء کے امام، والد محترم اولیاء کے امام، اور بیٹا شہیدوں کا سلطان ہے، اور بیٹا شہیدوں کا سلطان ہے۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیں گے،
حب آل نبی دل میں قاسم رہے حب آل نبی دل میں قاسم رہے حب آل نبی دل میں قاسم رہے روز محشر یہ بخشش کا سامان ہے روز محشر یہ بخشش کا سامان ہے